جغرافیہ کی تعریف زمین کی سائنس اور انسانی گھر کا مطالعہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ زمین، اس کی سطح کے طبعی خصوصیات جیسے آب و ہوا، مٹی، نباتات، آبادی، انسانی سرگرمیاں وغیرہ ہیں، اور ان کی تقسیم کو بیان کرتا ہے۔ جغرافیہ کا مطلب یونانی لفظ جیو اور گرافس سے لیا گیا ہے۔ لفظ جیو کے معنی ہے زمین، گرافس کے معنی ہے مطالعہ یا تفصیل۔ زمین کی سطح میں زمین کی اوپری پرت، حصہ، پہاڑ، سطح مرتفع، میدانی علاقے، آبی ذخائر، جھیلیں، دریا، سمندر اور سمندری ماحول، حیاتیاتی قرہ شامل ہیں۔ ایراتوستھینیس، قدیم یونانی ماہر کو جغرافیہ کا باوائے آدم کہا جاتا ہے۔ جیمز رینیل ایک مشہور علم البحر کا ماہر اسکالر تھا جو ہندوستانی جغرافیہ کے باوائے آدم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم زمین پر رہ رہے ہیں۔ یہ نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ زمین سورج سے مناسب فاصلے، درجہ حرارت کی حد، زندگی کو سہارا دینے والی گیس، ماحول، پانی کے چکر وغیرہ کی وجہ سے تمام اقسام کے انواع کی زندگی جیسے پودوں، جانوروں اور انسانوں کا گھر ہے۔ ہماری زمین کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: زندہ سیارہ، منفرد سیارہ، آبی سیارہ، نیلا سیارہ۔ زمین کا حجم اور ساخت، زمینی علاقے اور آبی ذخائر کی تقسیم۔ زمین سورج کے خاندان میں پانچواں بڑا سیارہ ہے۔ زمین کا قطر چاند سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے اور یہ سورج سے تقریباً 107 گنا کم ہے۔ زمین کا کل جغرافیائی رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے، جس میں 361 ملین مربع کلومیٹر یعنی 70.78% پانی اور 149 ملین مربع کلومیٹر یعنی 29.22% زمین پر محیط ہے۔ اس طرح زمین میں زمینی اور پانی کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ زمین اور آبی ذخائر کے درمیان کا تناسب 1:2.43 کا ہے۔ زمین کی شکل کو اکثر جوائڈ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے زمین کی شکل یا اوبلیٹ سفیرائڈ، کروی۔ زمین قطبوں پر چپٹی اور خط استوا پر ابھری ہوئی ہے۔ زمین کا استوائی قطر 12,756 کلومیٹر ہے اور قطبی قطر 12,714 کلومیٹر اور استوائی رقبہ 40,076 کلومیٹر اور قطبی چکر یا گھیراؤ یا سرکمفیرنس 40,008 کلومیٹر ہے۔ قطر میں 42 کلومیٹر کا فرق زمین کو جوائڈ کے طور پر سمجھنے کا ایک قوی ثبوت ہے۔ زمین کے زمینی اجسام یا بڑے حصے کو بر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 7 بر اعظم ہیں جو ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، یوروپ اور آسٹریلیا ہیں۔ بر اعظم بڑے جسامت کے زمینی ماس یا حصے کو کہتے ہیں۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، جبکہ آسٹریلیا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ زمین پر موجود بڑے آبی ذخائر کو بحر کہا ہے۔ 4 بڑے بحر ہیں، وہ یہ ہیں: بحر الکاہل، بحر اقیانوس، بحر ہند اور بحر آرکٹک۔ بحر الکاہل سب سے بڑا اور گہرا بحر ہے، جبکہ آرکٹک سب سے چھوٹا اور کم گہرا بحر ہے۔ ابھی نئی تحقیق کے مطابق بر اعظموں کی تعداد کو ایک اضافہ کرنے کی تجویز پیش گئی ہے۔ جو 8واں بر اعظم ہے اس کا نام زیلینڈا ہے، جو آج کے نیوزی لینڈ کے اطراف میں موجود ہے۔ زمینی اور آبی ذخائر شمالی اور جنوبی نصف کرے کے درمیان غیر مساوی طور پر تقسیم ہوتے ہیں۔ شمالی نصف کرے میں 60% زمین اور 40%
پانی ہے، اسی لیے اسے لینڈ یا نصف کرہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب جنوبی نصف کرے میں 81% پانی اور 19% زمین ہے، اس لیے اسے واٹر یا آبی کرہ کہا جاتا ہے۔ اب ارض البلد اور طول البلد۔ ہم کسی جگہ کے محل وقوع، سمت اور مقامات کے درمیان فاصلے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ زمین شکل میں کروی ہے، اسی لیے مقامات، سمت کا پتہ لگانا اور مقامات کے درمیان فاصلے کا حساب لگانا مشکل ہے۔ زمین پر مختلف مقامات کے درمیان تعلقات اور ان کے صحیح مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی پوزیشن یا مقام یا وقوع کسی بھی مقررہ مقام سے ان کی دوری اور ان کی درست سمت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ مشرق و مغرب یا شمال اور جنوب کی پوزیشن یا مقام، فاصلے اور سمت جاننے کے لیے زمین پر یا خطوط کا ایک جال، فرضی جال بچھایا گیا ہے۔ یہ گلوب پر بچھائی گئی فرضی لکیریں ارض البلد اور طول البلد کی لکیروں کے نام سے مشہور ہیں۔ افقی یا متوازی لکیریں ارض البلد کی لکیریں کہلاتی ہیں اور عمودی یا سیدھی لکیریں طول البلد کی لکیریں کہلاتی ہیں۔ یہ لکیریں ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ یعنی زاویوں میں سے کاٹتی ہیں اور ایک نیٹ ورک یا جال بناتی ہیں جسے گریڈ یا گریٹیو کول کہتے ہیں۔ اب ہے ارض البلد۔ ارض البلد گلوب پر ایک خیالی یا فرضی لکیریں ہیں، وہ لکیریں جو خط استوا کے شمال یا جنوب میں یکساں زاویہ فاصلے رکھنے والے تمام مقامات کو ملاتی ہیں۔ ان کی پیمائش ڈگریوں میں کی جاتی ہے۔ خط استوا صفر ارض البلد کی سب سے لمبا لکیر یا خط ہے جسے عظیم دائرہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کے گھیراؤ یا چکر کے برابر ہے۔ ارض البلد کی دوسری لکیریں کم لمبائی کی ہیں۔ خط استوا سے فاصلے کے ساتھ ارض البلد کی لکیروں کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ ارض بلد کی تمام لکیریں دائروی ہیں اور خط استوا کے متوازی ہیں، لہٰذا ارض البلد کی لکیروں کو ارض بلد کے متوازی لکیریں بھی کہا جاتا ہے۔ خط استوا کے دونوں طرف 90 درجے کے ارض البلد ہیں۔ 90 شمالی اور جنوبی کے نقاط یا پوائنٹ ہیں۔ خط استوا سمیت پوری دنیا پر 181 ارض البلد ہیں۔ ارض البلد کے 2 ڈگریوں کے درمیان زمین کا فاصلہ 110.4 یا 111 کلومیٹر کا ہے۔ اب اہم ارض البلد۔ پہلا، 0 درجے کا ارض البلد خط استوا یا عظیم دائرہ۔ دوسرا، 23.5 شمالی ارض البلد جسے خط سرطان۔ تیسرا، 23.5 جنوبی ارض بلد جسے خط جدی۔ چوتھا، 66.5 ڈگری شمالی ارض البلد آرکٹک سرکل قطبی دائرہ۔ پانچواں، 66.5 جنوبی ارض بلد جسے انٹارکٹک سرکل یا قطبی دائرہ۔ چھٹا، 90 درجے ڈگری شمالی قطب شمالی، 90 ڈگری جنوبی جسے قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ اب طول البلد یا طول بلد، یہ وہ خیالی فرضی لکیریں یا خطوط ہیں جو خط استوا کو زاویہ قائمہ سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، جو شمال اور جنوب سے ملتی ہیں۔ ان کو طول البلد کہا جاتا ہے۔ گلوب پر طول البلد کو نیم دائروں ایک سیریز کے طور پر دیکھا گیا ہے جو خط استوا سے گزرتے ہوئے قطب سے تک جا ملتے ہیں۔ طول البلد کی تمام لکیریں برابر لمبائی کی ہیں۔ طول البلد کی لکیروں کو میریڈین کے معنی میری دوپہر اور ڈین کے معنی دن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ طول البلد کے لیے ایک ہی میریڈین کے ساتھ تمام جگہیں ایک ہی وقت میں یا دوپہر کا تجربہ کرتے ہیں۔ گرین وچ انگلینڈ سے گزرنے والے میریڈین یا
طول البلد کو پرائم میریڈین یا خط نصف النہار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے 0 درجے طول البلد کے طور پر بھی نشانزد کیا گیا ہے۔ گرینوچ کے مشرق میں 180 طول بلد اور مغرب میں 180 ہیں۔ اس طرح طول بلد کے 360 پرائم میریڈین یا خط نصف النہار 180 مشرقی طول بلد کے درمیان کا زون کو مشرقی نصف کرہ کہا جاتا ہے، مخالف زون کو مغربی نصف کرہ کہا جاتا ہے۔ خط استوا سے فاصلے کے ساتھ دو متواتر طول بلد کے درمیان کا فاصلہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہ طول بلد کے میریڈین دو قطبوں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ خط استوا پر لگاتار دو میریڈین یا طول البلد کے درمیانی فاصلہ 111 کلومیٹر ہے۔ طول بلد اور وقت طول بلد کے درمیان ایک قطعی تعلق ہے۔ وقت زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور 24 گھنٹے میں ایک مکمل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 360 ڈگری طول بلد 24 گھنٹے کی مدت میں احاطہ کرتا ہے۔ اس سے طول بلد کے ہر ایک ڈگری کے لیے 4 منٹ کا طول بلد یعنی 360 ضرب 4 برابر 1440 تقسیم 60 برابر 24 گھنٹے، یعنی ہر 15 ڈگری کے لیے 60 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ GMT کا وقت کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایسٹ گین ایڈ یعنی مشرق میں جگہوں کی صورت میں اس کو شامل یا جمع کر لینا اور مغرب میں ویسٹ لوز سبٹریکٹ جگہوں کی صورت میں وقت کا فرق کو ایک کو گھٹانا ہوتا ہے۔ مقامی وقت جگہ یا معاہدے کے طول بلد کے مطابق وقت سورج کے اس مقام پر آنے کو مقامی وقت کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے گزرنے والے مقامی میریڈین یا طول بلد پر مبنی ہے۔ جب سورج طول بلد عمودی پر چمک رہا ہوتا ہے تو اس جگہ دوپہر کے 12 بجے ہوتے ہیں۔ ایک ہی طول بلد پر واقع معیاری تمام مقامات کو مقامی وقت کی ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر طول بلد کو اپنا مقامی وقت ہوتا ہے، پر معیاری وقت جیسا کہ مقامی وقت جگہ جگہ الگ ہوتا ہے۔ بہت سے کافی الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہر جگہ اپنے مقامی وقت کی پیروی کریں تو الجھن سے بچنے کے لیے ممالک پورے ملک میں یکساں وقت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح کا یکساں وقت ملک کے مرکزی طول بلد یا ایسا طول بلد جس پر سب سے اہم شہر واقع ہو، یہ یکساں وقت جو پورے ملک میں چلایا جاتا ہے، اس ملک کا معیاری وقت انڈین اسٹینڈرڈ ٹائمنگ یا کنٹری اسٹینڈرڈ ٹائمنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں 82.5 درجے مشرقی طول بلد کو ملک کا معیاری طول بلد یا میریڈین سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتر پردیش کے الہ آباد آج کل پریاگ راج سے گزرتا ہے۔ اس میریڈین کو انڈین اسٹینڈرڈ ٹائمنگ پر مبنی وقت کو ہندوستانی معیاری وقت سے 5 گھنٹے 30 منٹ گرینوچ مین ٹائم یعنی GMT سے آگے ہے۔ اب ٹائم زون یا وقت کے خطے۔ دنیا کے بعض ممالک میں جہاں طول بلد کی حد اتنی طویل اور بڑی ہے کہ 45 ڈگری سے زیادہ ہے، اکثر ایک حصے اور دوسرے حصے میں 3 سے 4 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ زمین کی سطح کو ٹائم زون یا وقت کے خطے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو ایسے 24 ٹائم زونز میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہر ایک زون کا وقت دوسرے سے صرف 1 گھنٹہ مختلف ہو۔ ٹائم زونز اور بین الاقوامی تاریخ لکیر۔ روس، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے بڑے ممالک میں وسیع طول بلد ہے، اس لیے ان کے مختلف ٹائم زون یا وقت کے خطے ہیں۔
روس کے 11 ٹائم زون ہیں، امریکہ اور کینیڈا کے 5 ٹائم زون اور آسٹریلیا کے 3 ٹائم زون ہیں، جبکہ ہندوستان کا ایک بین الاقوامی خط تاریخ ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ آف لائن۔ دنیا کے ممالک میں وقت کا مسئلہ پہلے معیاری وقت اور پھر زونل ٹائم کے ذریعے حل کیا گیا، لیکن دنیا کے سفر کرنے والے، چکر لگانے والے مسافروں کے لیے ہفتے میں صحیح تاریخ اور دن رکھنے میں ایک نئی مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا گرینچ مین ٹائمنگ کے مخالف 180 درجے طول بلد سے یا نصف النہار سے گزرنے والے ایک لائن کو اس نقطے کے طور پر اپنایا گیا ہے جہاں گردش کرنے والوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لائن 180 نصف النہار کے ساتھ بحر الکاہل سے گزرتی ہے، لیکن زمینی عوام سے بچنے کے لیے یہ مختصر راستہ اپناتی ہے۔ اسے بین الاقوامی تاریخ لکیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی لوگ بحری سفر یا ہوائی جہاز کے ذریعے اس لائن کو عبور ہیں تو تاریخ اور دن بدلنا پڑتا ہے۔ اس لائن کو مغرب یعنی ایشیا سے شمالی امریکہ سے مشرق کی طرف یعنی مغرب سے مشرق کی طرف عبور کرنے والے کو کوئی بھی جہاز ایک دن میں اسے دوبارہ لگاتا ہے، یعنی پیر کا دن ہی رہتا ہے، جبکہ مشرق سے مغرب یعنی شمالی امریکہ سے ایشیا تک اس لائن کو عبور کرنے والا جہاز کو ایک دن ہونا پڑتا ہے، پیر کا دن منگل ہو جاتا ہے۔